اگر کوئی رزق کے معاملے میں پریشان ہے، وہ رب کا نیک بندہ بن جائے، رب اس کے لیے رزق کو فراخ کر دے گا۔ ایک شخص لکھتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، پیشے کے اعتبار سے وہ موچی تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ میری زندگی بدلی کیسے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا والد جو تھا وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، وہ ہر وقت مجھے شریعت کی باتیں بتاتا اور سختی کے ساتھ مجھے نماز کے لیے مسجد میں لے جاتا۔ دیکھنا کہ نیک لوگوں کا قرب ملے تو پھر دنیا کیسے سنورتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک رات ایسی بھی آئی، سردیوں کی رات تھی، رات کو بہت ٹھنڈ تھی، عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو میں جلدی جلدی سو گیا اور اپنی والدہ سے کہا ایسے ہے کہ ابو کو کہہ دینا کہ آج میں گھر نماز پڑھوں گا، میں مسجد میں نہیں جاتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عشاء کی اذان ہوئی، جب اذان ہوئی تو والد نے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے، نماز کے لیے چلیں۔ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سو رہا ہے، وہ آج گھر پر ہی نماز پڑھ لے گا۔ تو اس کے والد نے کہا نہیں، وہ میرے ساتھ مسجد میں ہی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا۔ تو جا کر دروازے پر دستک دی، بیٹا اذان ہو گئی ہے، مسجد میں چلیں۔ تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا ابو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں گھر ہی نماز پڑھ لوں گا، مہربانی فرمائیں آپ مسجد میں جائیں۔ تو والد نے کیا کیا، گیا جا کر اوپر سے بستر کھینچ کر اس کے بازو سے پکڑا اور پکڑ کر چارپائی سے نیچے کھڑا کیا، پھر اسے زبردستی مسجد کی طرف لے گیا اور اس نے عرض کی ابو مجھے جوتے تو پہننے دیں۔ فرمایا بیٹا نہیں، کیونکہ تیرے اندر سستی آ چکی تھی، تو رب کی نافرمانی کرنے والا تھا، رب کی عبادت کو چھوڑنے والا تھا، اب تمہارے ساتھ نرمی نہیں کی جائے گی۔ جب میں رستے پر جا رہا تھا میرے پاؤں میں کنکر بھی لگے، کانٹے بھی لگے، زخمی ہو گئے۔ جب وہاں مسجد میں پہنچا نا تو میرے والد نے مجھے وضو کرایا، وضو کرانے کے بعد میرے پاؤں کو صاف بھی کیا، آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد کندھوں پہ اٹھایا، گھر لے کر واپس آیا۔ جب میں گھر آیا تو میری والدہ نے کہا کہ آپ کو اس کے اوپر رحم نہیں آیا؟ تو آگے سے اس نے جواب دیا بڑا رحم آیا، اور رونے بھی لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نے اس پر رحم کروں گا تو اور کون کرے گا؟ تو عورت نے آگے سے کہا کہ جب رحم کرنا تھا تو ایسے کرنا تھا، پاؤں زخمی ہو گئے۔ تو آگے سے جواب دیا میں نے جب دیکھا کہ اس کے اندر سستی پیدا ہو چکی ہے، اگر یہ نماز قضا کر دیتا تو اس کا نام بھی جہنمیوں کی لسٹ میں آ جاتا، تو مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا بیٹا ہو اور جہنمی بن جائے، تو میں اسے زبردستی نماز کے لیے لے گیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میری عادت بن گئی، نماز پڑھتا تھا۔ جب میں جوان ہوا تو میری شادی ہوئی، جب شادی ہوئی تو میری اولاد ہوئی، میں مزدوری کے لیے باہر گیا، میں نے اولاد کو بھی سختی سے کہا تھا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ ایک دن گزرا میری مزدوری نہ ہوئی، دوسرے دن بھی نہ ملی، تیسرے دن بھی نہ ملی، یہاں تک کہ 3 دن میرے گھر میں فاقہ رہا۔ جب فاقہ رہا نا تو پھر کیا ہوا، بچوں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے کھانا مانگا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میری بیوی نے انہیں شام کے وقت سلا دیا۔ جب وہ سو گئے تو میں عشاء کے وقت گھر واپس آیا، آ کر پوچھا بچوں نے نماز پڑھی ہے؟ تو جواب دیا نہیں، بڑی مشکل سے سلایا ہے، کھانا مانگ رہے تھے، اگر اٹھ گئے تو پھر کھانا مانگیں گے۔ تو آگے سے وہ کہتا کہ میں نے جواب دیا کھانا میرے ذمہ پر نہیں ہے، جس کے ذمہ پر کھانا ہے وہ رزق دے گا، ہمارا کام ہے رب کی عبادت کرنا، ان کو جگاؤ، نماز پڑھاؤ، رب تعالیٰ رزق ضرور دے گا۔ وہ کہتا ہے جب میں نماز پڑھ رہا تھا، بچے بھی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے جب میں فارغ ہوا، سلام پھیرا تو کیا ہوا، دیکھتا کیا ہوں کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ جب دستک ہوئی نا تو میں دروازے کے اوپر گیا، جا کر دیکھا
تو ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھال ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے کھانے رکھے ہیں۔ میں نے دیکھا، حیران رہ گیا کہ نہ اسے جانتا ہوں نہ اسے پہچانتا ہوں، پھر یہ کس وجہ سے میرے پاس کھانا لے کر آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے پوچھا، بھائی میں آپ کو پہچانتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، آپ کس وجہ سے یہاں آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں آج مہمان آیا ہے، میرا پرانا دوست تھا۔ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا سامنے رکھا، تو اس وقت کیا ہوا کہ پرانی باتیں چھیڑی، تو کسی بات کے اوپر جھگڑا ہو گیا، تو میرے دوست نے قسم اٹھا لی کہ میں تیرے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو میں نے بھی وہاں قسم اٹھائی کہ میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا اگر تو نہیں کھاتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی نے کہا کہ اتنے عالی شان کھانے بنائے ہیں تو نے، اب قسم اٹھا لی ہے تو یہ تو کھانا ضائع ہو جائے گا، جا کسی حقدار کو یہ کھانا دے کر آ۔ تو جب میں گھر سے باہر نکلا تو رب کی بارگاہ میں نے دعا مانگی، یا مالک کریم، میں نے تو قسم اٹھا لیا کہ یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اب یہ کھانا اسی گھر کے سامنے پہنچے جو اس کا حقدار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جس دروازے پر جاتا دل میں خیال آتا آگے چل، یہ حقدار نہیں ہے۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب اس دروازے کے قریب سے گزرنے لگا تھا تو میرے قدم یہاں رک گئے، دل نے کہا آگے قدم بھی نہ اٹھانا، اسی گھر میں کھانا دے دے، تو میں اس لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو وہ کھانا لے کر اندر گیا، بیوی کو جا کر کہا جب بندہ نیک بن جائے، شریعت مصطفیٰ کا پابند بن جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کھانے کے ایسے انتظام کرتا ہے کہ بندے کو پریشانی کی حاجت بھی نہیں ہوتی، اور رب ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو سامعین محترم، جب ہم نیک لوگوں کے قریب بیٹھیں گے، جب ہم اللہ والوں کے قریب بیٹھیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم تعلق جوڑ لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔